اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا وما كان لنفس اور نہیں لائق کسی نفس کے ان تموت یہ کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت سے، کتاب مؤجلہ لکھا ہوا ہے ایک وقت مقررہ پر۔ جنگ احد کے حالات چل رہے ہیں، اور جنگ احد میں جیسے ہم نے پڑھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، بعد میں پھر مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو جب کافر جو ہیں وہ پلٹ کر حملہ آور ہوئے اور جبل رومات سے وہ 10 صحابہ کرام وہاں باقی رہ گئے تھے، ان کو انہوں نے شہید کیا، اور وہاں سے شہید کر کے مسلمان جو مالی غنیمت اکٹھا کر رہے تھے تو ان مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اب جب مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تو پھر کافروں نے بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، تو بہت سے مسلمان شہید ہوئے، بہت سے مسلمان زخمی ہوئے، اور کئی مسلمان جو ہیں وہ جم کے نہ لڑ سکے اور انہیں بھاگنا بھی پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تربیت کر رہے ہیں کہ میدان جنگ میں ثابت قدم نہ رہنا، قائم نہ رہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر انسان بھاگے تو بھاگ کر اس کی جان بچ جائے گی، اگر اس کی جان کا اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو پھر اگر وہ بھاگے گا تو بھاگ کر بھی نہیں بچ سکتا، پھر وہ کہیں نہ کہیں جہاں اللہ نے جیسے لکھ رکھا ہے ویسے اس کی موت آ کر رہے گی، اگر اس کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کا وقت مکمل نہیں ہوا تو پھر چاہے کتنے ہی مشکل حالات، کتنی کریٹیکل حالات کیوں نہ ہوں، تو اسے موت نہیں آ سکتی۔ موت تو اللہ کے حکم سے آنی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص مر بھی نہیں سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ نے تو انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، تو جب یہ چیز اللہ نے طے کر رکھی ہے تو پہلے سے اللہ نے یہ چیز طے کر رکھی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت پہلے سے ہی مقرر ہے تو پھر انسان کو موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، خاص طور پر وہ ایسا بھاگنا ہو جو اللہ کو ناراض بھی کرے۔ میدان جنگ سے بھاگنا، وہاں بزدلی دکھانا، یہ چیز اللہ کو ناراض بھی کرتی ہے۔ تو کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ چیز، یہ ایمان اس کے اندر آ جائے تو پھر وہ شخص بزدل نہیں ہوتا، پھر ایسا شخص اس سے بڑا بہادر اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ اور میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ جنگیں جو ہیں وہ اصل میں عددی قوت کی بنا پر اور ظاہری وسائل کی بنا پر نہیں لڑی جاتی۔ جنگیں تو اصل میں انسان کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے، بہادری کتنی ہے، انسان ثابت قدم کتنا ہے، جنگیں تو اس بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ اور جب یہ عقیدہ اور یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یہ کتنا زبردست عقیدہ ہے کہ جب تک انسان کی موت کا وقت مقرر نہیں ہے تو انسان کی موت نہیں آ سکتی۔ اگر جنگ میں جانا، میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہونا، یا کسی وقت مسلمانوں کا کم رہ جانا اور کافروں کا زیادہ ان کو گھیرے میں لے لینا، اگر یہ چیز شکست کا یا یہ چیز موت کا باعث ہے تو پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنی جنگیں انہوں نے لڑی، تو ان کی موت میدان جنگ میں کیوں نہیں آئی؟ وہ تو شہادت کی آرزو لے کر میدان جنگ میں جاتے تھے، اور دیگر بہت سارے صحابہ اور ہمارے سلف صالحین میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو وہ شہادت کی آرزو لے کر میدان جنگ میں جاتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے، لیکن اللہ نے ان کی موت میدان جنگ میں نہیں لکھی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیات میں، ہم پڑھیں گے آگے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے
تو جن کی موت اللہ نے میدان میں لکھی ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے میدان میں آ جاتے، کسی نہ کسی وجہ سے میدان میں آ کر وہ میدان میں ان کی موت آتی۔ کوئی اگر جنگ میں شریک نہ بھی ہو تو اگر اس کی موت میدان میں لکھی ہے تو میدان میں ہی اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کوئی اور حالات بنا دیں گے۔ اور اگر کسی کی موت کا وقت اللہ نے میدان میں نہیں رکھا، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا، تو جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تو موت کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقدیر کا مسئلہ سمجھایا ہے، اور یہ اتنا زبردست تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد بزدلی اور بھاگنے کا کوئی تصور بھی ایک مسلمان نہیں کر سکتا اگر یہ عقیدہ کسی کا مضبوط ہو جائے۔ کتاب معجلہ ایک وقت ہے جو لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں یا اللہ کو عین وقت پہ پتہ لگتا ہے۔ اللہ نے یہ چیز انسان کے پیدا کرنے سے پہلے، صرف انسان کے پیدا کرنے سے پہلے نہیں، زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے کہ کس انسان کی موت کا وقت کب آنا ہے، کہاں آنا ہے اور کہاں وہ فوت ہوگا، اور جہاں اللہ نے اس کی موت کا وقت لکھا ہے اس کی موت کا وقت وہیں آنا ہے۔ جب یہ چیز طے ہے تو پھر انسان کو بزدلی دکھانے کی اور انسان کو ڈرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیتے ہیں اس کو اس سے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کے ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیتے ہیں اس کو اس سے۔ جو بندہ اس لڑائی سے، اس جہاد سے، اس نیک عمل سے اگر دنیا کا ارادہ کرے، اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، اخلاص نہ ہو، دنیاوی مفادات ہوں، مالی غنیمت ہو، دیگر چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اگر اللہ کی منشا ہو تو، اگر اللہ کی مرضی ہو۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو اللہ نہیں دیتے، اگر اللہ کی مرضی ہو تو اللہ دے دیتے ہیں۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا ہم دے دیتے ہیں اس کو اس سے، اس میں سے کچھ، کہ جتنا اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ یہاں یہ ذکر نہیں ہے ہم نہیں دیتے، دوسری آیات سے پتہ لگتا ہے کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے اللہ چاہیں تو دیں، چاہیں تو نہ دیں۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ جو دنیا چاہتا ہے، نیک عمل سے دنیا چاہے کوئی بندہ، نیک عمل کر کے بھی دنیا کا مفاد چاہے، مثلا جہاد سے مالی غنیمت چاہے، عجلنا لہ، جو دنیا چاہتا ہے، جو عاجلت چاہتا ہے، جلدی ثواب، جلدی بدلہ چاہتا ہے دنیا کا، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس میں دنیا میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بتا دیا اس آیت کریمہ میں کہ جس کو اللہ چاہیں گے اس کو دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے، اور جس کو اللہ دینا چاہیں گے اس کو بھی اتنا ملے گا جتنا اللہ دینا چاہیں گے۔ تو جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب، ہم دے دیتے ہیں اس کو اس سے، جتنا ہم چاہیں اتنا دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں، دوسری آیت سے بھی پتہ لگا، جس کو نہ چاہیں نہیں ملتا۔ لیکن جو آخرت کا ثواب چاہے نیک عمل کر کے جہاد سے، اس کی نظر آخرت پر ہو، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس سے بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن فرق ہے دونوں کا۔ یہاں تو ہے کہ جو دنیا چاہے دنیا مل جائے گی اگر اللہ چاہیں تو، اور جتنی اللہ چاہیں۔ لیکن دوسری آیات کو مد نظر رکھیں تو پتہ لگتا ہے جو دنیا چاہتا ہے آخرت نہیں ملتی، اور جو آخرت چاہتا ہے ہم آخرت اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن دوسری آیات سے پتہ لگتا ہے ایک تو آخرت مل کے رہتی ہے جو آخرت چاہتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کی شرط بھی نہیں رکھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ دنیا بھی ملتی ہے، صرف آخرت نہیں ملتی۔ یہاں اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جو دنیا چاہتا ہے دنیا کا بدلہ ملے گا، جو آخرت چاہتا ہے آخرت کا بدلہ ملے گا۔ دیگر آیات سے مزید وضاحت بھی ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا عمل کر کے بھی اگر کوئی دنیا چاہے تو پھر اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ جہاد کر کے بھی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی اگر کوئی دنیا ہی چاہے تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔
اگر دنیا مل بھی جائے اس کو، اس سے اللہ چاہے تو دے بھی دیتے ہیں دنیا، لیکن جب دنیا ملتی ہے پھر آخرت نہیں ملتی۔ جب اللہ تعالیٰ جب کوئی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کے ارادے سے ایک بات ہوتا ہے آخرت نہیں ملنی۔ اب دنیا ملے، اللہ کی مرضی ہے کہ دنیا ملے گی، اللہ کی مرضی ہوگی تو ملے گی، اور جتنی اللہ چاہیں گے اتنی ملے گی۔ ممکن ہے جتنی وہ چاہتا ہے دنیا، آخرت تو ملنی نہیں ہے۔ وہ دنیا چاہتا ہے، ممکن ہے اللہ دنیا دینا ہی نہ چاہیں، ممکن ہے جتنی وہ چاہتا ہے اللہ اس کو اس سے زیادہ دے دیں، ممکن ہے کہ جتنی وہ چاہتا ہے اللہ اس کو اتنی دے دیں، ممکن ہے جتنی وہ چاہتا ہے اللہ اس کو اس سے کم دیں، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہ دیں۔ آخرت نہیں ملنی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے ابھی سورہ بنی اسرائیل کی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو عاجلت چاہتا ہے، دنیا کا جلدی فائدہ، ہم اس کو جلدی فائدہ دے دیتے ہیں اس دنیا میں، جتنا ہم چاہیں، جس کو ہم چاہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے بتا دیا کہ جو دنیا چاہتا ہے پھر آخرت اس کو نہیں ملتی، آخرت میں پھر اس کے لیے جہنم ہے، آخرت اس کے لیے حتماً نہیں ہے۔ اور دنیا وہ ہے کہ نہیں، وہ اگر اللہ چاہیں گے تو دے دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے، اور اگر دیں گے بھی تو جتنی اللہ چاہیں اتنی دیں گے۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے انسان صرف دنیا چاہے۔ اچھا، کوئی لوگ دنیا کا کام کر کے دنیا چاہتے ہیں، کوئی لوگ نیکی کا کام کر کے دنیا چاہتے ہیں، جہاد کر کے دنیا چاہتے ہیں، مال غنیمت چاہتے ہیں، کچھ لوگ حج کر کے وہ دنیا کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے اور بس دنیاوی امور کے لیے جی وہ دعا کرنے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ حج کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے گھر جا کر بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا ملتی کہ نہیں ملتی، اللہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا مانگنے کے نتیجے میں آخرت کا حصہ تو ختم ہو گیا یقینی طور پر۔ اور اللہ نے فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے ہم اس کو آخرت دیتے ہیں۔ اچھا، آخرت کے ساتھ دنیا بھی ملتی ہے، جیسے بھی اگلی آیت سے بھی پتہ لگے گا۔ ابھی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ انہیں دنیا کا ثواب بھی دیتے ہیں، دنیا کا بدلہ بھی دیتے ہیں، اور آخرت کا اچھا بدلہ دیتے ہیں جو آخرت چاہتا ہے۔ نیت کی بات ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جو آخرت چاہتا ہے، آخرت مل کے رہتی ہے، وہ اللہ کی مشیت کہ اللہ نے وہاں شرط بھی نہیں لگائی، آخرت مل کے رہتی ہے، ساتھ دنیا بھی ملتی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے اس کی، یہاں تو اجمالاً دنیا اور آخرت کی نیت کی بات ہے، انسان کو نیت صحیح کرنی چاہیے۔ دیگر آیات میں تفصیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 19 میں ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت چاہے، کسی عمل سے آخرت چاہے، نیت آخرت کی ہو، جہاد وغیرہ سے، حج وغیرہ سے، یا دیگر اعمال سے، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے اور وہ مخلص بھی ہو۔ یہاں دو شرطیں مزید لگا دی ہیں۔ دنیا کے ارادہ میں اللہ نے نہ کوشش کی شرط لگائی ہے، نہ اللہ نے اخلاص کی شرط لگائی ہے کہ انسان بہت اخلاص کے ساتھ دنیا چاہے، انسان بڑی کوشش بھی کرے اس کے لیے، اللہ نے یہ دونوں شرطیں نہیں لگائیں۔ لیکن جب آخرت کی بات کی تو اللہ نے آخرت کے ساتھ اللہ نے اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ انسان کوشش بھی کرے، اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے چلو دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، اللہ کو بھی راضی کر لیں، لوگوں کو بھی راضی کر لیں، نہیں، اس کا اخلاص پھر ہونا چاہیے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، ایمان، اخلاص، مخلص بھی ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، یہ لوگ ہیں جن کی کوشش قبول کر لی گئی ہے، شرط نہیں ہے کہ میں چاہوں تو میں دوں گا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا خواہش کرنے سے بھی مل جاتی ہے، بغیر کوشش کے بھی مل سکتی ہے۔ جو دنیا کی خواہش کرے تو آخرت تو ختم ہو گئی، اگر وہ آخرت کی خواہش نہیں کرتا، آخرت تو ختم ہو گئی۔ دنیا خواہش کرنے پر بھی مل سکتی ہے، اللہ چاہیں تو نہ دیں، اور اگر چاہیں تو جتنی اللہ چاہتے ہیں اتنی دیں،
لیکن دنیا صرف خواہش کرنے پر بھی مل سکتی ہے، دنیا کے لیے کوشش بھی شرط نہیں ہے. لیکن آخرت کے لیے جو ہے وہ کوشش شرط ہے. آخرت صرف خواہش پہ نہیں ملتی، صرف باتوں سے نہیں ملتی، صرف دعووں سے نہیں ملتی. کچھ لوگ دعوے کر کے آخرت کمانا چاہتے ہیں. ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم نیکی کریں، ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم جہاد کریں، ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم قرآن حفظ کریں، ہمارا بڑا دل کرتا ہے ہم یہ کام کریں. بس ان کا دل نہیں کرتا ہے، اس کے لیے عمل کوئی نہیں کرتا. اللہ معاف کرے. تو آخرت اس سے بھی نہیں ملتی. اس کو خواہشات کہتے ہیں. آخرت خواہشات سے بھی نہیں ملتی. دنیا خواہش سے مل سکتی ہے اللہ چاہیں تو، آخرت خواہش سے نہیں ملتی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہش سے جنت مل سکتی ہے، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہش سے جنت مل سکتی ہے. عمل کرنا پڑے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، جو عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو آخرت کی خواہش کر کے کوشش کرنی پڑتی ہے، اخلاص کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بہت جان لڑانی پڑتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آخرت دے کر رہوں گا. اللہ نے اپنی مشیت کی شرط بھی نہیں لگائی. لیکن دنیا میں نے ذکر کیا، دنیا کوشش پر بھی مل جاتی ہے. میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بھی کوشش کے ساتھ ہی ملتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ہاں انسان کوشش کرے، دنیا کی بات کرے، صرف دنیا اس کا مطمع نظر ہو اور وہ کوشش کرے. اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ دنیا دیں گے. کوشش کے باوجود بھی ممکن ہے دنیا نہ ملے. دنیا کوشش کے باوجود بھی اگر اللہ نہ چاہے نہ ملے. انسان بہت ہی پرخلوص ہو دنیا کے لیے. یہ جو شرطیں اللہ نے آخرت کے لیے لگائی ہیں، اگر یہ شرطیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں لگائی ہیں، اگر دنیا کے لیے یہ شرطیں لگا بھی دی جائیں، نتیجہ ضروری نہیں انسان کے حق میں ہو. آخرت تو ختم ہو گئی، دنیا کے بارے میں بھی نتیجہ انسان کے حق میں ہونا ضروری نہیں ہے. چاہے انسان کوشش بھی کر لے، چاہے انسان بہت مخلص ہو دنیا کے لیے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخرت تو ختم، دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں. بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں جی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملے گا جو انسان کوشش کرے. اور ان آیات کو دنیا پر فٹ کرتے ہیں. ان آیات کو، یہ آیات دنیا کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیات اصل میں آخرت کے بارے میں. دنیا انسان کو کوشش کے بغیر مل سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے دنیا کے لیے. انسان کو آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، ساتھ انسان دنیا کے لیے بھی کوشش کرے. کوئی حرج کی بات نہیں. اگر دونوں چیزیں انسان کے سامنے ہوں تو حرج کی بات نہیں ہے. صرف دنیا سامنے ہونا یہ بہت بڑے حرج کی بات ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ دنیا جو ہے بغیر کوشش کے نہیں مل سکتی، یہ تصور صحیح نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے دنیا کے لیے بھی، لیکن دنیا کوشش کے بغیر بھی مل جاتی ہے. ایک بچہ اگر امیر ماں باپ کے گھر پیدا ہو تو اسے کوشش کے بغیر دنیا مل جاتی ہے. کوئی بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہو تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتا ہے. اس نے کون سی کوشش کی ہے؟ آپ کہیں گے اس کے ماں باپ نے کوشش کی ہے، بڑوں نے کوشش کی ہے. بھائی بڑوں نے کوشش کی ہے تو بڑوں کو پھر وہ دنیا ملنی چاہیے نا. بڑوں کی کوشش سے بچوں کو تو نہیں ملنی چاہیے. لیکن دین بغیر کوشش کے نہیں ملتا. دین کوشش کے ساتھ ملتا ہے. ضروری نہیں کہ نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہی ہوں یا وہ اللہ کے ولی ہی ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. اکثر نبیوں کی اولاد نیک ہوتی ہے، نبیوں کے خاندان نیک ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ولیوں کے گھر بھی شیطان پیدا ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کے گھر بھی ولی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہم عام طور پہ آیت پیش کرتے ہیں وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یہ آخرت کے بارے میں آیت ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو انسان نے کوشش کی، اور انسان کو اس کی کوشش دکھائی جائے گی. یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات تمام پرانے صحیفوں میں بھی موجود ہے. تو یہ آخرت کے بارے میں بات ہے جس کو ہم کئی دفعہ دنیا میں فٹ کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی فٹ ہو سکتی ہے جی دنیا میں بھی فٹ ہو سکتی ہے. میں نے وہی کہا کہ دنیا مل سکتی ہے لیکن ضروری نہیں. کوشش کے باوجود بھی ضروری نہیں. دو لوگ ایک جیسی کوشش کرتے ہیں، دونوں کو ایک جیسی دنیا نہیں ملتی. دونوں کی دنیا فرق ہوتی ہے. اور ایک بندہ ارادہ کرے دنیا کا، کوشش بھی کرے، اخلاص بھی کرے، 10 شرطیں اور بھی لگا لیں، ضروری نہیں دنیا ملے. لیکن آخرت، اگر ایک انسان آخرت کا ارادہ کرے، کوشش کرے، اخلاص ہو، آخرت مل کے رہتی ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا وعدہ ہے اور بہت بڑا اللہ کا احسان ہے.
کہ اللہ آخرت ارادے پر، صرف ارادے پر نہیں، صرف خواہش پر نہیں، ارادہ اور کوشش اور اخلاص کے ساتھ اللہ نے آخرت گارنٹیڈ ہے، پھر وہ مل کے رہتی ہے۔ لیکن دنیا جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، 10 شرطیں لگا لیں، دنیا وہ گارنٹی نہیں ہے آپ کو دنیا ملے، اللہ چاہیں تو نہ دے، کوشش کے باوجود بھی اللہ چاہیں تو نہ دے، یعنی دنیا بغیر کوشش کے مل سکتی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں۔ اور آپ ارادہ کریں، کوشش کریں، سب کچھ کریں تو پھر بھی ممکن، ضروری نہیں دنیا ملے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنی نیت صحیح رکھنی چاہیے، انسان کو اپنی نیت آخرت کی رکھنی چاہیے، آخرت کے ساتھ دنیا خود بخود مل جائے گی، اور اگر نیت صرف دنیا کی ہے پھر آخرت نہیں ملے گی، اور دنیا پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو، شکر کرنے والوں کو ہم بدلہ دیں گے۔ تو جو بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ملتا ہے، اس کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نعمتوں میں اضافہ کی کنجی وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ایک انسان شکر ادا نہ کرے تو پھر اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا نعمتیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ شکر کرو گے، شکر کرنے والوں کو ان قریب ہم بہت اچھی جزا دیں گے۔ یہاں جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، مصیبت اور مشکل کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں شکر کی بات آئی تو مشکل میں شکر کیا ہوتا ہے؟ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو، حالانکہ وہاں بھی لڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو نعمت میں تو شکر کی بات سمجھ میں آتی ہے، تو مصیبت میں شکر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت میں صبر شکر ہے، یعنی اصل میں دیکھیے شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، جزاکم اللہ خیرا، شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، صرف زبان سے الحمدللہ کہنا یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر صرف یہ نہیں ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، عملی شکر بھی ہوتا ہے۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کی آل کو فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر والا عمل کرو۔ شکر والا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام، اللہ کے تمام نبی علیہم السلام اجمعین شکر گزار تھے۔ حضرت نوح کے حوالے سے خاص طور پہ اللہ فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، اور اللہ کے سارے نبی شکر گزار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام میں کتنی آزمائشیں آئیں، تو شکر عملی شکر بھی ہوتا ہے۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل۔ اگر مصیبت ہے تو مصیبت میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ صبر کیا جائے، خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کیا جائے۔ جب انسان مصیبت میں صبر کرتا ہے اور خندہ پیشانی سے زبان پہ شکوہ نہیں لاتا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا شکوہ لوگوں سے نہیں کرتا، اللہ کا شکوہ وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں راتوں کو کرتا ہے، بالکل جائز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے دکھ سارے اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے میں رونا روتا ہوں، میں تمہارے سامنے یہ سارے شکوے نہیں کرتا، اپنے بیٹوں سے کہا۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے، خندہ پیشانی سے تقدیر سمجھ کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو برداشت کرتا ہے، تقدیر پر راضی رہتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا شکر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی قاتل معہو لڑائی کی ان کے ساتھ مل کر، ربیون رب والوں نے، کثیر بہت زیادہ۔ اب اللہ تعالیٰ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں، پرانے قوموں کے حالات پیش کر کے، پرانے نبیوں کے حالات پیش کر کے، کہ اے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمہیں جو آزمائش آئی ہے، اصل میں یہ جنگوں میں پہلی آزمائش آئی تھی، تمہیں جو آزمائش آئی ہے اس آزمائش سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہارے عمل کی وجہ سے آئی ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ شکستی ہوا کرے گی. یہ حالات ایک سے رہیں گے. ہم نے پیچھے پڑھا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اور ہم نے پڑھا کہ یہ جو مشکل حالات آئے، ان مشکل حالات کی وجوہات بھی تھیں صحابہ کرام سے، اور اس کی اللہ کے اور مقاصد بھی تھے بہت سارے جو ہم نے پیچھے پڑھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پہلی دفعہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا، پہلے کئی نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. کتنے ہی نبی اس سے پہلے لڑائی کی. قاتل، ایک ہوتا قتل کرنا، اور قاتل لڑائی کرنا. معہو سے مراد نبیوں کے بالمقابل نہیں ہے، کیونکہ آگے ربی یون ہے. ربی رب والے کو کہتے ہیں، تو یہاں رب والے سے مراد اللہ والے، اللہ کے بندے، اللہ کے نیک لوگ. تو اللہ کے نیک لوگ نبیوں کے بالمقابل تو نہیں لڑتے، نبیوں کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں. تو قاتل معہو، لڑائی کی ان کے ساتھ مل کر. ربیون، رب والوں نے، کثیر بہت سارے. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پس نہیں وہ سست پڑے جو انہیں پہنچا اللہ کے راستے میں. انہیں بھی اللہ کے راستے میں مشکلات آئیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فتوحات بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات بھی آتے ہیں، مشکل آتی ہے، اس مشکل کی وجوہات بھی لوگوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے مشکلات بھی آتی ہیں. دنیا آزمائش کا گھر ہے، آزمائش بھی آتی ہے. یہ آزمائش صرف ایسا صحابہ تم پر نہیں آئی، پہلے بھی بہت سے انبیاء اور ان کے ساتھ اللہ والے مل کر لڑتے تھے کفار کے بالمقابل. کئی دفعہ انہیں بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ تو سست نہیں پڑے. فما وہنوا، بس نہیں وہ سست پڑے اس کے لیے جو انہیں پہنچا اللہ کے راستے میں پہنچا ہے. اللہ کا چلو اپنا عمل سمجھ کے اپنے عمل کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ آئندہ فتح دیں گے. اگر نہیں سمجھ آتی، اللہ کی تقدیر سمجھ لو، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ لو. اللہ کے راستے میں تمہیں آزمائش آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے تو خندہ پیشانی سے برداشت کر لو. پرانے نبی اور پرانے نبیوں کے ساتھ رب والے وہ سست نہیں پڑے جو مشکل آئی انہیں اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا، کمزور بھی نہیں پڑے. وما استکانوا، اور وہ تھکے بھی نہیں. آئندہ ہم نہیں یہ کام کر سکتے، نہ سست پڑے، نہ کمزور پڑے، نہ وہ تھکے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے. صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے. تم بھی صبر کرو، پچھلے لوگوں نے بھی صبر کیا، رب والے صبر کرتے ہیں. میں نے کل ذکر کیا کہ جنت میں داخلے کا ایک بڑی وجہ صبر، اکثر جنت کے ساتھ صبر کا ذکر ملتا ہے. تو صبر کرنے والوں کو مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. اور صبر کا اجر تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کا اجر تو بغیر حساب کے ملتا ہے. اور صبر کا بدلہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ تو باقی سب بدلے فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے کہ تم بدلہ دو. اللہ صبر کے بارے میں فرمائیں گے کہ صبر کا بدلہ تو میں خود دوں گا. روزہ صبر کی بہت بڑی مثال ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. کہ بعض علماء نے اس کو پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اس کی جزا میں دیا جاؤں گا، میرا دیدار، جس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. تو بہرحال صبر کا بہت بڑا اجر ہے. انسان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے. اگر مشکل آئے انسان کو اللہ سے مشکل مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. انسان کمزور ہے، انسان کہ اللہ تعالیٰ سے اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں عافیت چاہتا ہوں. لیکن اگر مشکل آ جائے پھر انسان کو صبر کرنا ہے. یہی کام ہمیشہ سے رب والے کرتے رہے ہیں. اسی چیز کی تربیت اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی کر رہے ہیں. نیک لوگوں کا تو کام یہ ہے کہ جب انہیں مشکل آتی ہے تو مشکل آنے پر بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہوں، بجائے اس کے کہ وہ افراتفری کا مظاہرہ کریں، جزا فضا کا مظاہرہ کریں، مشکل آنے پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے. یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یا منافقین کے دل میں. جس طرح منافقین نے اسی رویہ کا مظاہرہ کیا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، صحابہ کرام جب انہیں مشکل آئی اور مشکل پر مشکل آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان مزید بڑھ گیا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا.
وہ لوگ جن کے لیے لوگوں نے کہا کہ لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں، لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ سے بہتر کارساز بگڑی بنانے والا کون ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ چیز حاصل ہوتی ہے انسان کو اپنے اندر صبر، حوصلہ، عزم پیدا کرنا پڑتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور نہیں تھی ان کی بات، پچھلے لوگوں کی مثال پیش کر کے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں پر بھی وہ نبیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے لڑائی کی، انہیں بھی مشکل حالات پیش آئے، مشکل حالات پیش آنے پر نہ تو عملی طور پر انہوں نے کسی قسم کی سستی، کسی قسم کی کمزوری، کسی قسم کی تھکاوٹ وغیرہ کا مظاہرہ کیا عملاً، نہ زبان سے۔ اور پرانے لوگوں کے حالات بیان کرتے ہوئے نہیں تھا ان کا قول الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ پچھلے لوگوں کو مشکل پیش آئی، جنگوں کے اندر نقصان ہوا رب والوں کا، نبی ساتھ تھے ان کی موجودگی میں، تو عملاً انہوں نے کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، زبان سے بھی ان کے منہ سے کیا نکلا؟ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ یعنی انسان کو جو مشکل آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ زبان سے بھی شکوہ نہیں کیا، زبان سے اللہ سے دعا کی، اور دعا میں اپنی کمی کوتاہیوں کی بات کی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہماری زیادتیاں ہمارے معاملے میں، ہم نے دنیاوی معاملے میں کوئی گناہ کیے ہوں، اے اللہ ہم نے دین کے معاملے میں کوئی کمی بیشی کی ہو، کوئی اسراف کیا ہو، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدم مضبوط کر دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو پچھلے لوگوں کی مثال پیش کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ زبان سے بھی وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، زیادتیوں کی، اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے کافروں پر غلبے کی دعا مانگتے رہے، زبان سے بھی دعا کرتے رہے، اور عملاً بھی ان کا رویہ وہ صبر والا تھا، حوصلے والا تھا، وہ سستی اور کمزوری والا نہیں تھا۔ وہ قول اور فعل دونوں کے اعتبار سے ایک پیج پر تھے، قول و فعل میں تضاد نہیں تھا ان کے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہت اچھا ثواب۔ دیکھیے مشکلات ہر بندے کو آتی ہیں، ہر قوم کو آتی ہیں، نیک سے نیک لوگوں کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی ہیں، نبیوں کے صحابہ کو آتی ہیں، جس طرح جنگ احد میں صحابہ کرام کو آئیں، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام ان کے ساتھ والوں کو آئیں۔ مشکلات آ جاتی ہیں، انسان کے اعمال وجہ بنتے ہیں، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں انسان مایوس ہو جائے آئندہ کے لیے۔ انسان آئندہ کے لیے نئے سرے سے حوصلہ کرے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگے، انسان ثابت قدمی سے کام لے، اللہ سے دعا بھی کرے، اور انسان عملاً بھی صبر کا مظاہرہ کرے، دنیا کا غلبہ اللہ دے گا، اور آخرت کا تو پھر بہت اچھا بدلہ، بہت اچھا ثواب۔ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے ان چیزوں پر، اور ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، لیکن یہ دنیا کا بدلہ اور آخرت کا اچھا بدلہ، اس کے لیے جہاد تن من دھن سے یہ ناگزیر ہے۔ یہ صرف جہاد کو تو ہم ویسے ہی دہشت گردی بنا کر ویسے ہی اپنی زندگیوں سے نکال دیں، اور پھر خالی خولی دعووں سے اور خالی خولی بائیکاٹ سے اور ان چیزوں سے نہ دنیا کا کوئی مقام ملتا ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ملتا ہے۔ اس کے لیے عملاً انسان کو تن من دھن سے عملی طور پر انسان کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے، اور انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ صرف دعووں سے، ہمارے ہاں دعووں سے جو ہے وہ غیر مسلموں کے خلاف بھی دعوے کیے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق کے دعوے کیے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، کل تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ ایمان جو ہے وہ صرف قول کا نام نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ قول، فعل، اعتقاد تینوں کا نام ہے۔ غیر مسلموں کو پتہ ہے کہ
اگر مسلمانوں کے اندر قول فعل اور عمل یہ سب موجود ہو، جذبہ جہاد موجود ہو، مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو جائیں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی میدان جنگ میں۔ تو انہوں نے اسٹریٹجی اپنی اپنا کر، انہوں نے اپنی کوششیں کر کر مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو اور ان چیزوں کو ختم کر دیا ہوا ہے کافی حد تک، اللہ معاف کرے۔ اور ہم ان کے اس پروپیگنڈے کا اور ان کے اس ایجنڈے کا شکار ہو چکے ہیں۔ جذبہ جہاد ختم ہو گیا ہے۔ آج مسلمان زیادہ سے زیادہ کیا بات کرتے ہیں؟ بائیک آؤٹ کر دو۔ نہ مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ مسلمان کوئی نبی سے جڑتا ہے، نہ دین سے جڑتا ہے، نہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے۔ بس جذبے ہیں، بس دعوے ہیں، اور دعوے کر کے، بس محبت کے دعوے کر کے انسان سمجھتا ہے کہ بس میں نے ساری جنگ جیت لی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آج ہم زیادہ سے زیادہ بات کرتے ہیں تو بائیک آؤٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہم 2 دن بائیک آؤٹ کر لیں گے، وہ معذرت بھی کر لیں گے بالفرض، پھر دوبارہ انہوں نے کر دینا ہے، پھر سے دوبارہ انہوں نے کر دینا ہے۔ وہ تو مسلسل یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی دائمی حل جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنا ہے، اور دائمی حل جو جذبہ جہادی ہے وہ دین اسلام پر عملاً عمل کرنا ہے، اور دین اسلام کو، قرآن کو اپنا دستور بنانا ہے۔ تو پھر ہی جو ہے وہ کافر لوگ مغلوب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کیے ہیں کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے مسلمانوں کا مقدر ہے۔ کافر لوگ مسلمانوں کو نہ شکست دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، جتنی سازشیں کر لیں، کوئی سازش ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تم اللہ سے ڈرو تو تمہیں کافروں کی چالیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، پچھلے صفحوں میں ہم نے پڑھا کہ وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے مگر تھوڑی سی تکلیف، زبان سے تمہیں کوئی تکلیف دے دیں۔ لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے دین پر عمل کرتے ہیں پھر وہ زبان سے بھی بولنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ تو ان کو یہ موقع ہم لوگوں نے ہی دیا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹ جاؤ گے خسارہ اٹھاتے ہوئے۔ یہ آیت ہم نے پیچھے بھی پڑھی، اس سے ملتی جلتی آیت 1-2 صفحات پہلے، کہ اگر تم نے اہل کتاب کی پیروی کی تو اہل کتاب تمہیں کافر بنا دیں گے، اہل کتاب کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی پیروی کی تو وہ تمہیں تمہارے ایڑیوں پر ہی دوبارہ پھیر دیں گے، تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گے اور خسارے کا تم شکار ہوگے۔ اصل میں یہ آیت دوبارہ کیوں آئی؟ کیونکہ جنگ احد کے بعد جب مشکل حالات آتے ہیں تو تب صحیح آزمائش ہوتی ہے۔ جب آزمائش ہوئی جنگ احد میں، مشکل حالات آئے، تو دوبارہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور کہا دیکھو ہم صحیح کہتے تھے، یہ ایسے ہی وعدے ہیں فتح کے، یہ فتح کوئی نہیں ہونی، اور دیکھو کتنا نقصان ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح ہو جائیں، ہم بھی عیسائیوں کی طرح ہو جائیں۔ انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، تم آئندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرو، صبر کرو، حوصلہ کرو، اللہ کے وعدے برقرار ہیں اپنی جگہ پر۔ مشکل حالات میں، مشکل حالات سے ڈر کر کافر ہو جانا یا یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کرنا، یہ تو سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی پیروی کی، اب اگر اس وقت تم منافقوں کی باتوں میں آ کر تم بھی کافروں کے پیچھے لگ گئے، یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے لگ گئے، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے اور تم خسارہ اٹھاؤ گے، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، غلبہ تب ہی حاصل ہوگا، دنیا کا غلبہ بھی ہوگا، آخرت کا بھی۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اگر مشکل حالات آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ مشکل حالات رہیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک مشکل کے بعد بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں، حالات ایک جیسے نہیں رہتے،
آسانی لینے کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے. اللہ پر مایوسی کا اظہار کر کے پھر اللہ کی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ کی مدد اللہ کو راضی کر کے اور اللہ سے دعائیں کر کے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر کے اللہ کی مدد دوبارہ لی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے مولا ہیں. اگر مشکل حالات آئے تو پھر بھی اللہ تمہارے آقا ہیں. تم نے اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے. اللہ سے بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے جو انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، جو انہوں نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، اسے جس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری. اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. ایک کافر، خاص طور پہ مشرک، شرک کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، اسے اللہ کا شریک بنائے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے شرک پر کوئی دلیل نہیں اتاری. اگر ایک شخص اللہ کے ساتھ اسے شریک بنائے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو شرک کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں. مشرک بڑا بزدل ہوتا ہے. مشرک کے دل میں رعب ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو. آزمائش ہوتی ہے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے. یہ نہیں ہوگا ہمیشہ آزمائش ہوگی. تمہیں فتح ہوگی، اللہ کے وعدے برقرار ہیں. تمہیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اللہ نے تو تمہارے مقابلے میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیے ہے. تمہارا کافر تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. دوبارہ اللہ کے وعدے، مشکل حالات میں اللہ کے وعدے. اللہ نے پہلے بھی وعدے کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابھی بھی اللہ کے وعدے جاری ہیں. مشکل حالات میں اللہ کے وعدے جاری ہیں. اصل میں انسان بڑا کمزور ہے. انسان جو ہے وہ فوراً سمجھتا ہے کہ اب ایک دفعہ یہ ہوا ہے تو آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں یہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے. تو حوصلہ کرو، بہادری کا مظاہرہ کرو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اللہ سے جڑ جاؤ، مایوس نہیں ہونا. اللہ نے تمہارا رعب ڈال دیا ہوا ہے کافروں کے دلوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کے مقابلے میں جو آپ کی خصوصیات تھیں، ان خصوصیات میں صحیح حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میرا رعب کافروں پر 1 مہینے کی مسافت سے طاری ہو جاتا ہے. صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ 1 مہینہ دور ہوتے ہیں، ابھی ان کو سفر کر کے 1 مہینہ سفر کریں اور وہ مدینہ آئیں، وہ 1 مہینہ کی مسافت سے ان پر نبی کا رعب طاری ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے پتہ لگا، اور قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا رعب کافروں پر طاری ہوتا ہے. یہ کون طاری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیوں طاری کرتا ہے؟ ان کے شرک کی وجہ سے. تو مسلمانوں کا تو رعب ہی بہت زیادہ ہے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے دلوں کے حالات کو. سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تمہارا رعب ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے. نبی کا رعب، مسلمانوں کا رعب. کافر مشرک مسلمان کے سامنے ٹھہر کیسے سکتا ہے؟ اگر کبھی ٹھہرے گا تو مسلمان کی کمزوری کی وجہ سے، مسلمان کی ایمانی کمزوری کی وجہ سے. کبھی مشرک، کبھی یہودی، کبھی عیسائی مسلمان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا. کتنے باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کتنی یقین دہانی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہم عمل نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ آج ہم بزدل کیوں ہیں؟ اسی شرک کی وجہ سے، اسی بدعات کی وجہ سے. جس کفر و شرک کی وجہ سے کافروں نے بزدل ہونا تھا اور مسلمانوں کا رعب کافروں پر پڑنا تھا، اسی کفر و شرک میں، اسی بدعات میں تو مسلمان مبتلا ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے. یعنی مشرک سے بڑھ کر بزدل کوئی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کافروں پر رعب پڑتا ہے مسلمانوں کا ان کے شرک کی وجہ سے. شرک انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. جو ایک رب کی عبادت نہیں کرتا، جس کے ہر چیز ہی اس کا معبود ہے، وہ ہر ایک کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ مسلمان کے سامنے کیسے سر ٹکا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ٹکا سکتا. شرک انسان کو بزدل بناتا ہے. دنیا سے محبت انسان کو بزدل بناتی ہے. اللہ پر ایمان اور شہادت سے محبت، دین پر عمل انسان کو بہادر بناتا ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. تو اللہ نے پھر بتایا مسلمانوں کو کہ فتح تمہارا مقدر ہی ہے.
تمہیں اللہ سے جڑنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، تم نے کافروں کی باتوں میں نہیں آنا، منافقین کی باتوں میں نہیں آنا، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، تم اپنے دین سے جڑ کر رہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو مسلمان کبھی بھی کافروں سے شکست نہیں کھاتا. مسلمان جب بھی شکست کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. تھوڑا سا وقت ہے تو میں عید میلاد النبی کے حوالے سے بات کر لوں. کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. بہت اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیا ہے. جمہور محققین کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب وہ 8 ربیع الاول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 8 ربیع الاول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، اگر ویسے آج سائنس بھی کافی ترقی کر گئی ہے، اگر ہم کیلنڈر کھولیں اس دور کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، تو 12 ربیع الاول کو یہ بات طے ہے احادیث مبارکہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. تو پیر کے دن 12 ربیع الاول بنتی نہیں ہے، جتنی مرضی کیلکولیشن کر لی جائے. کہتے ہیں جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ منائے، جو خوش نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوش ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن تو جو خوش نہیں ہوتا وہ تو پھر کافر اور کافروں سے بھی بدتر ہے. وہ کہتے ہیں ابلیس کے علاوہ ساری خوشیاں منا رہے ہیں، صرف ابلیس ہے جو ناراض ہوتا ہے، یہ ابلیس کے چیلے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اصولی طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو ہوتی ہے. اصل خوشی پہلے یاد رکھیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی ہے. بہرحال پیدا ہوئے تو وہ نبی بنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی آنے کی خوشی بھی ہر مسلمان کو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی خوشی، جب وہ نبی بنے اس کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. لوگوں کو اللہ کے فضل پر، لوگوں کو اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے. قرآن کی آیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا، دنیا میں آنا اور نبی بننا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اس رحمت پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے پر، دنیا پہ آنے پر خوش نہیں ہوتا، اس کا واقعی ہی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کی یا آپ کی پیدا ہونے کی خوشی اصل سوال نہیں ہے. اصل سوال ہے خوشی منائی کیسے جائے. جو نقطے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ بات یہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی یا آپ کے پیدا ہونے کی خوشی کسی انسان کو ہونا یہ عبادت ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے کہ نہیں. اصل سوال یہ ہے. جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں وہ عبادت سمجھ کے مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم یہ بہت بڑی عبادت کا کام کر رہے ہیں، ہم نبی سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. اور صحیح بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے. لیکن یہاں بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی تو ہر بندے کو ہے، خوشی سے انکار کسی کو نہیں ہے. سوال یہ کہ خوشی منانی کیسے ہے، یہ عبادت کرنی کیسے ہے. تو یہ عبادت اس طرح کرنی ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہر عبادت، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سکھا کے گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی خوشی اور آپ کے نبی بننے کی خوشی یہ اس طرح منانی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشی کس طرح منائی ہے، اس کا ذکر کیا ملتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اس کا ذکر ملتا ہے قرآن و حدیث میں. یہ عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہو، خود اس پہ عمل کیا ہو.
صحابہ کرام کو بیان کیا ہو، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا طریقہ بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. تو آپ سے سوال ہوا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھے مبعوث کیا گیا. یہ حدیث صحیح مسلم کی میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1162. وسئل عن صوم یوم الاثنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا، ویوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ، اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا ہے، اس دن مجھ پر قرآن اترنا شروع ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی بننے کی خوشی میں اور اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں روزہ رکھا ہے. یعنی آپ نے بتایا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ جو اظہار ہے، یہ جو بہت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت کیسے کرنی ہے. تو یہ عبادت ہر سوموار کو روزہ رکھ کے کرنی ہے. جو بندہ اس عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور یہ عبادت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اور آپ کے نبی بننے کی خوشی جس طرح صحابہ نے منائی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، جو بندہ اس طریقے سے نہیں مناتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، آپ کے نبی بننے کا دن نہیں منا رہا، وہ صحیح عبادت نہیں کر رہا. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھتے وقت فجر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے کی بجائے 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھ لے. وہ کہے کہ میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، ابھی میں بڑا تازہ دم ہوں، میں بڑا نشیط ہوں، تو میں 2 رکعتوں کی بجائے 4 یا 6 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں. اگر ایک بندہ 4 یا 6 رکعتیں پڑھے فجر کی فرض، تو کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوگا. کیونکہ عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا ضروری ہے. عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو خوشی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خلط مبحث ہے. خوشی ہر بندے کو ہے، جس کو خوشی نہیں ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے. سوال خوشی کا نہیں ہے، سوال یہ خوشی منانی کس طرح ہے. یہ عبادت ہے خوشی منانا. یہ عبادت اس طرح کرنی ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. اور یہ کام کرنا مشکل ہے. سال میں 52 دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں فرض نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے. میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن روزہ رکھ کے منانا چاہیے سوموار کے دن. 12 ربیع الاول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خوشیاں منا کر اور اس کو عید بنا کر، اللہ نے تو ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر کی، 2 سے زیادہ عیدیں مقرر نہیں کی. تو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی سمجھ کر اسے عید کی طرح منانا اور اس میں جلد سے جلوس کرنا اور اس میں ہر وہ کام کرنا جو شریعت کے مخالف ہے، اللہ معاف کرے. بہت سارے کام ہوتے ہیں اس دن جو شریعت کے مخالف ہیں. اس دن کو باقاعدہ ایک دن بنا کر باقاعدہ اس کو عید کے طور پر منانا، یہ خود شریعت کے خلاف ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ یہ صحابہ کرام نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ وہ ائمہ جن کی ہم تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی سے ثابت نہیں. 500-600 سال کے بعد یہ بدعت جاری ہوئی. ایک تو یہ بدعت بھی ہے، یہ نیا کام بھی ہے، اور اس کو ہر شخص بدعت مانتا ہے. جو لوگ مناتے ہیں اس دن کو ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ شروع کب ہوئی. وہ سب کہتے ہیں کہ یہ 5ویں صدی ہجری میں، 6ٹھی صدی ہجری میں شروع ہوئی. ملک مظفر اس سے یہ شروع ہوئی ہے. وہ مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن اس طرح نہیں منایا، یہ صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، ائمہ کرام نے نہیں منایا. نمبر 1. نمبر 2 کہ سال میں ایک دن یہ دن منانا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کے ہاں یہ دن نہیں منائے جاتے. سال میں ایک دن منا کر اگر یہ واقعی ہی یہ عید میلاد النبی، یہ 12 ربیع الاول کو یہ دن منانا جس طریقے سے یہ مناتے ہیں یہ نبی سے محبت کا ثبوت ہے، تو کیا یہ سال میں ایک ہی مرتبہ دیتے ہیں؟ یہ سال میں ایک ہی دفعہ محبت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کیسی محبت ہے جو 354 دنوں میں قمری سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، باقی دنوں میں نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل آپ کی اتباع ہے، آپ کے طریقے سے آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے. نمبر 2 یہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت بھی ہے. آپ کو پتہ ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، کرسمس، وہ سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی ہم نے کہا ہم پیچھے ہیں ان سے، ہم بھی مناتے ہیں. تو ہم نے عیسائیوں کی دیکھا دیکھی جو ہے یہ ایک دن مقرر کر لیا ہے جو. اور پھر دیکھیے کہ
وہ پیدائش کا دن بھی نہیں ہے، وہ وفات کا دن ہے۔ تو اس دن کو ہم عیسائیوں کی طرح مناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلے لوگوں کی پیروی کرو گے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ تو آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو یہ دن منانا، اور جس طریقے سے ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، ہر قسم کی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اگر یہ دن منانا ہے، اور منانا چاہیے یہ دن، یہ ہر سوموار کو روزہ رکھ کے یہ دن منانا چاہیے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہم یہ دن منائیں گے تو اپنی مرضی کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، عاملۃ ناصبہ، کچھ لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تصلیٰ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اللہ معاف کرے، یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔